صبح سویرے طائف کے اندر پہلا کام طائف والوں کا بت، جس پر طواف، جس پر سجدہ، جس پر چڑھاوے اور نظر نیاز سری ہے، وہ طائف والوں کا بت جس کا نام عزا ہے، اس بت کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تاکہ سے شرک ختم ہو اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا دن، پہلا آغاز، پہلا جس سے اسلام کی حکومت کا شروع، اسلام کی حکومت کا اول، اسلامی حکومت کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ سرداران طیب نے جب یہ بات سنی اور پہلا فیصلہ سنا تو سارے اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج فاتح ہوئے، ہم نے یہ سنا ہے کہ رات کو آپ کا فیصلہ ہوا کہ سویرے عزا کو توڑ دیا جائے گا، عزا کو مٹا دیا جائے گا، کیا کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یہ روک نہیں سکتا؟ اور کئی کام کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، فی الحال آپ یہ بت نہ توڑے۔ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو گیا ہے، یہ پھر جائیں گے، یہ متنفر ہو جائیں گے کہ آتے ہی ہمارے بزرگ عزا کو توڑ دیا ہے۔ آخر لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، ان سے محبت وابستہ ہے، ان کی محبت دلوں کے اندر، خون کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا آباء و اجداد سے اس کی عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر نفرت، محبت نفرت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بدلے گی۔ جب یہ پڑھیں گے، سنیں گے، قرآن حدیث کو سمجھیں گے، آہستہ آہستہ اس کی جب نفرت پیدا ہو جائے گی، پھر اس کو توڑنا فی الحال کچھ دنوں کے لیے رک جائے۔ تو یہ ایک معقول بات تھی، ذرا سوچیں، معقول عذر تھا، ایک معقول مشورہ تھا ان کا۔ تو نبی علیہ السلام کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دن بھی محمد اللہ کی زمین پہ جس علاقے میں محمد کو اللہ نے اختیار دیا ہو اس میں شرک گوارا نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سرداران آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس تجویز پہ تو غور نہیں کیا کیا، لیکن ہماری ذرا دوسری رائے ہے، اس پہ ذرا غور فرما لیں۔ نبی علیہ السلام آپ بتاؤ تمہاری دوسری بات کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں اس دربار پر، اس عزا پر، اس دربار، اس عزا پر جو لوگ آ کے کوئی لکڑی وغیرہ یہاں توڑتے ہیں نا، اس کو جھٹکے لگتے ہیں، ڈر لگتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے نئے مسلمان ہیں اور کسی کی آپ ڈیوٹی ذمہ داری لگائیں، وہ عزا کے درختوں کو کاٹنا شروع کرے، کیونکہ عزا کے دربار کے آس پاس، اس بت کے آس پاس درختوں کے جھنڈ لگے ہوئے، ان کو کاٹ کے آگے پہنچیں گے، وہاں تو روشنیاں رات کو نظر آتی ہیں، بڑے بڑے کوئی وہاں بزرگ رہتے ہیں ان درختوں پر، اور بڑے بڑے وہ کرنی اور بھرنے والے ہیں، یہاں تو بڑا بڑا میلہ لگتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھٹکا شٹکا لگ جائے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی ہتھوڑا جس کو مارے کلہاڑے کو وہ ٹوٹ جائے، اور کوئی بندہ ضائع ہو جائے، تو لوگ توہم پرستی کا شکار ہوں گے کہ دیکھو عزا نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس لیے آپ فی الحال کچھ دنوں کے لیے رک جائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا خالد، اللہ کا نام لوگ لے کے سویرے توڑو، اللہ اکبر کہو، عزا پہ چڑھ جاؤ، کاٹ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مٹا دو، ختم کر دو، ہمیں جھٹکے نہیں لگتے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کچھ نہیں ہوا، یعنی شرک کا خاتمہ یہ اسلامی مملکت کے حکمران پر فرض ہے۔ اگر وہ اپنے ملک میں امن چاہتا ہے اور اپنے ملک میں مہنگائی کا توڑ چاہتا ہے تو شرک کا خاتمہ ہو۔ شرک کا جب تک خاتمہ نہ ہو، رحمت اور برکت کا نزول ہو رہی۔ چونکہ ہماری مملکت سے شرک کا خاتمہ نہیں ہوا، شرک جاری ہے، تو یاد رکھیے پھر کسی صورت میں بھی یہ امن
اور معیشت کے اندر کامیابی اور مضبوطی، یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک میں توحید کے عقیدے پر 5 گارنٹیاں اور 5 ضمانتیں اللہ نے دی ہے کہ اگر توحید پر قائم رہو گے تو سب سے پہلی میری طرف سے ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے کہ توحید پر قائم رہے اور گناہ مٹ جائے، گناہ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ حدیث ذرا وہ پڑھے، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی جب اسلام لائے نا تو نبی علیہ السلام خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حسب روایت، حسب معمول، حسب سنت، حسب طریقہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دایاں آگے کیا تاکہ عمرو بن عاص میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور بیعت۔ تو نبی علیہ السلام جب ہاتھ مبارک اپنا آگے کیا، عمرو بن عاص نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا تھا بیعت کے لیے۔ جب حضور نے اپنا ہاتھ کھولا اور آگے کیا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، نبی علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ خود بیعت کہہ رہا تھا، بیعت کا اظہار کر رہا تھا، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا بھی ہے، جب میں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے پیچھے کر لیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عمرو بن العاص، آپ نے اپنی بیعت کا اظہار کر کے اپنا ہاتھ آگے کر کے میرے ہاتھ کو آگے بڑھتا دیکھ کے آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، پیچھے کر لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، ایک گارنٹی چاہتا ہوں، ایک ضمانت چاہتا ہوں، پھر بیعت کروں گا۔ فرمایا بتاؤ کون سی گارنٹی، کون سی ضمانت؟ یا رسول اللہ اس چیز کی ضمانت دو کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی گارنٹی دے دو، اس کی ضمانت دے دو۔ یہ ہے وہ کلمہ توحید، یہ ہے وہ عقیدہ توحید جس پر آپ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے جس نے عقیدہ توحید جیسی نعمت بخشی۔ اسی پر نماز ہے، اسی پر روزے ہے، اسی پر سارے اعمال کی قبولیت ہے۔ وہ لوگ ان لوگوں پر دیکھیں، ان مسجدوں کو دیکھیں، ان جماعتوں کو دیکھیں، ان گروہوں کو دیکھیں، ان لشکروں کو دیکھیں، ان جتھوں کو دیکھیں جہاں پر 10-10 20-20 ہزار بندے اعتکاف بیٹھے رہے، لیکن غیر اللہ کی پکار کا سلسلہ جاری رہا۔ ہزاروں لوگ قیام میں رہے، دعاؤں میں رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، سب کچھ کرتے اور مانگتے رہے، لیکن توحید کے عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامی۔ مبارکباد کیا مستحق ہے کہ اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید بخشا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت، یہ اس کا فضل ہے۔ اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ مواحد توحید پرست۔ اور میں کہا کرتا ہوں 4 ہی ایسے عقائد اور اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک کفر ہے، دوسرا نفاق ہے، اور تیسرا شرک، اور چوتھا بدعت ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان 4 چیزوں سے محفوظ رکھا ہو۔ نہ ہمارے اندر کفر موجود ہے، نہ ہمارے اندر نفاق اعتقادی موجود ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر شرک ہے، اور نہ ہمارے اعمال کے اندر بدعت ہے۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ آئے گا۔ یہ 4 گناہوں سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہو سکتی؟ تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما علمت، اے عمرو بن العاص کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا ہوا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کا یہ وصف ہے کہ جو ہی کلمہ توحید کو پڑھ لیا جائے
اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہ معاف۔ ذرا اس حدیث